السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک اور نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایکسن 500 mg ٹیبلٹ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی فارمولیشن کی۔ تو اس کی فارمولیشن سپروفلوکساسین ہے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس دوا کا استعمال کن صورتحال میں کروایا جاتا ہے۔ ایکسن ٹیبلٹ کو عام طور پر جسم کے کسی بھی حصے میں ہونے والے انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پیٹ کی بڑی آنت میں ہونے والے انفیکشن یا زخم کی صورت میں استعمال کروایا جاتا ہے، یعنی کہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایکسن ٹیبلٹ کو آپریشن کے بعد ہونے والے درد کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کروائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس دوا کو پیشاب کی نالی میں ہونے والے انفیکشن کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کروایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایکسن ٹیبلٹ کو سانس کی نالی کے انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ناک میں ہونے والے انفیکشن اور معدے کے انفیکشن کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسن ٹیبلٹ کی کتنی مقدار ہم ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اس دوا کی ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی مقدار کا تعین آپ کا ڈاکٹر ہی آپ کو کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی دوا کو استعمال کرنے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے، تاکہ ہمیں اس دوا سے فائدہ حاصل ہو سکے، نہ کہ نقصان۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس دوا کے استعمال سے ہمیں کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو ان میں پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، معدے میں درد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ الرجی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ الٹی اور متلی وغیرہ کی کیفیت ہو سکتی ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے۔ اور اس دوا کے استعمال کے بعد ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کرنا چاہیے، تاکہ یہ دوا ہمارے جسم میں جلد حل ہو کر اچھے سے فائدہ دے سکے۔ اور ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس دوا کے استعمال سے کن ہدایات پر عمل کرنا لازمی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس دوا کو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں، بچے اس دوا کو استعمال نہ کریں اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اور اس کے علاوہ خود سے یا اس دوا کا استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس دوا کا استعمال کن لوگوں کو نہیں کروایا جاتا۔ ان میں ایسے افراد شامل ہیں جن کو کسی بھی قسم کی الرجی کا مسئلہ ہو، اور اس کے علاوہ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی خواتین، اور اس کے علاوہ دل کے مرض میں مبتلا مریض اس دوا کا استعمال نہ کریں۔ اگر انہیں استعمال کرنا بھی ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو آن کرنا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملیں گے ایسی ہی نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔